نحمده ونصلي علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب قدر کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ جن لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہے یا نہیں ہے یا کم ہے، تو میری کوشش ہے کہ اپنے تھوڑے ہی سے بیان میں اس کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرتا جاؤں۔ جو پہلی امتیں تھیں، ان کی جو عمریں تھیں، کسی کی 250 سال، 300 سال، 800 سال، 900 سال ان کی عمریں تھیں، اور اعمال بھی بہت زیادہ تھے ان کے۔ اللہ کے مقرب ہونے کے لیے یہ 100 سال کی عبادت کیا کرتے تھے، اور 200 سال کی اور 500 سال کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنایا جو 1000 مہینے تک جہاد کا سامان، جہاد فی سبیل اللہ کا اپنی پشت پہ ڈالتے چلتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بہت پسند آئی۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے عرض کی، یا اللہ میری امت کی عمریں کم ہیں، اعمال بھی کم ہیں، اور پہلی امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، اعمال بھی زیادہ تھے، تو اللہ تو رحم فرما لے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شب قدر نازل کی۔ شب قدر میں جو عبادت کا اجر ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ یعنی جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو گویا اس نے اسی آدمی کی طریقے سے جس نے 1000 مہینے اپنی پشت پہ جہاد فی سبیل اللہ کا سامان باندھ کے چلا، اس سے بہتر ثواب پایا، بہتر اس نے انعام پائے گا۔ اسی طرح اس رات کی جو فضیلت ہے اس میں ابن کثیر میں درج ہے کہ اس رات کو لوح محفوظ سے قرآن الحکیم جو ہے وہ ہمارے اس زمین کے سما پہ آ گیا تھا، آسمان کے پر آ گیا تھا، اور اس طرح 23 سالوں میں آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور یہ رات جو ہے یہ صرف ملتی ہے ان لوگوں کو جو اس کو تلاش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈیں، جو 21، 23، 25، 27 اور 29 رات بنتی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک مخصوص کر دیا ہے کہ 27ویں ہے، تو 27ویں کو ہی ہم لوگوں نے اہتمام کرنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی کچھ سند موجود ہو کہ رمضان کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار جو ہے اصحاب کو اس بات کی تلقین کی کہ آخری عشرے میں ڈھونڈو اس کو، آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو اس کو۔ تو اس میں نے آپ کو اس کی جو نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو بتائی ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو جو ہے بتاتا جاؤں۔ اس میں ہے کہ پہلی جو نشانی ہے کہ چاند ضرور نکلے گا، جیسے تشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے چاند نظر آئے گا۔ حالانکہ 27ویں یا 29ویں راتوں تو چاند غائب ہو جاتا ہے۔ تو شب قدر کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ چاند لازمی نکلے گا جیسے تشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج نکلے گا، اس میں تپش نہیں ہوگی، بغیر شعاع کے، جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے، ایک تشت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو ہے نشانی وہ یہ ہے کہ اس رات، جس رات شب قدر ہوگی یعنی شب مبارکہ، اس رات کو نہ موسم گرم ہوگا نہ سرد ہوگا، معتدل موسم ہوگا۔ جس طریقے سے آج کل گرم موسم ہے اور رات کو گرم ہوا بھی چل رہی ہو، مگر جس رات شب مبارکہ ہوگی، شب قدر، اس رات کو نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے ضرور، اور 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر ایک رات میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی عمر دے کہ آپ کی زندگی میں رمضان ہر بار آئے اور آپ کو ہر بار شب قدر یعنی شب مبارکہ نصیب ہو، اور آپ جو ہیں اس 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت یعنی اس سے بھی بڑھ کے انعام لے سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. نہ باپ بیٹے کو دے گا، نہ بیٹا باپ کو دے گا، نہ ماں بیٹے کو دے گی اور نہ بیٹا ماں کو دے گا. آج یہ رات انشاءاللہ تھوڑے ہی دن میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو دوزخ سے نجات کے لیے ہے. کوشش کریں کہ ہم سب اس میں نجات پائیں. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت کو جو ہے وہ جہنم سے نجات عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ شب قدر جو لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پالیں، شوقین ہیں بہت زیادہ، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ شوقین ہے، ہر آدمی کا شوق ہے کہ بھی میں اس کو پالوں اور میں بھی اتنا زیادہ اجر پالوں جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس کے لیے ہے کہ آپ تاک راتوں میں خصوصی عبادات کا انتظام کریں، نہ کسی 27 کو. اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں، میں نے اتنی دیر عبادت کرنی ہے، اتنی دیر میں نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر میں نے درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور اتنی دیر میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو تاک راتیں ہوں گی ان میں سے کوئی سی بھی رات انشاءاللہ جو ہوگی وہ آپ کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی درجات جو ہے وہ مزید بلند فرمائے گا. پہلے جو امتیں تھیں ان لوگوں کو تو سجدے کے سالوں کے تھے، ان کے جو رکوع کے سالوں کے تھے، ان کے جو عابد تھے، ان کے جو زاہد تھے، ان کا تو معاملہ 100 سالوں میں محیط ہوتا تھا. حضرت موسیٰ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ ایک پہاڑ پہ سے جا رہے تھے تو ایک پتھر میں سے آواز ہوئی، آپ نے اس کو بناسا مارا، وہ پھٹ گیا، اس میں سے ایک بندہ باہر ہے، اس نے کہا کہ میں 70 سال سے اس میں سے عبادت کر رہا ہوں، 70 سال سے. تو اب آپ بتائیں کہ ہم لوگوں کی عمریں جو ہیں، ایوریج ایج جو ہے وہ 65 60 to 80 میکسیمم ہے، اور بہت ہی جس کی اچھی تقدیر وہ 100 ٹاپ جاتا ہے. مگر جو ہمارے آج معاشرے میں معاملہ چل رہا ہے، اس رات کی ہمیں خاص الخاص ضرورت ہے. ہمارے پہ تو وقت نہیں ہے، موت بتا کر نہیں آتی. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف پھیرے، اپنی عبادت کی طرف پھیرے، ہم لوگوں سے محبت کرے. اللہ تعالی ہمارے دونوں جہانوں میں ہمیں بے ابروئی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے خاص اور مقرب لوگوں میں رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے جو رمضان المبارک کے جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی تمام برکات سے مستفید کرے. غلطی ہوگی، گستاخی ہوگی، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اور آخر میں یہ کہوں گا، آپ ہم سب کے لیے دعا کریں، میری بھی دعا کریں، اور آپ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا. آپ اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، عزیز اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے اس رات میں دعا کریں. یہ شب قدر ہے. اکابرین کہتے ہیں کہ قدر کا مطلب ظاہر سی بات ہے تقدیر سے بھی ہے کہ اس رات کو اللہ جو ہے فرشتوں کے حوالے وہ تمام امور کر دیتا ہے جو ایک سال کے ہونے والے ہیں. یہ ایک رائے ہے بیسیکلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، شب مبارک ہے، بڑی مبارک رات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے. ہم سے پہلے بھی یہ رات آئی ہے، اور جو امتیں تھیں ان کی زندگی میں بھی یہ راتیں آتی رہی ہیں. مگر یہ خاص رات جو ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر، مبارک بنا کر بھیجی ہے. ہمیں چاہیے ہم اس سے زیادہ مستفید ہوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.